السلام علیکم پیارے بچوں، لیکچر نمبر 52 میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق احسان کا بدلہ احسان کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنا دیا گیا ہوم ورک کر لیا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں صفحہ نمبر 97 کی طرف۔ صفحہ نمبر 97 پر سب سے پہلے ہم سبق کا نام دیکھتے ہیں۔ سبق کا نام ہے احسان کا بدلہ احسان۔ احسان کے معنی ہوتے ہیں نیکی، اچھا سلوک۔ بدلہ صلہ، بدلہ صلہ اجر، احسان نیکی، یعنی آپ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، احسان کا بدلہ احسان، یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کو بھی اچھا ہی صلہ، اچھا ہی بدلہ ملے گا۔ نئے الفاظ اس کے دیکھ لیں۔ ماہی گیر، مچھلیاں پکڑنے والا۔ ماہی گیر، مچھلیاں پکڑنے والا۔ یکایک، اچانک، یکایک، اچانک۔ احسان نیکی، احسان نیکی۔ جھپٹ، جھپٹ، دوڑ کر، آنن فانن، فوراً۔ جھپٹ، دوڑ کر، آنن فانن، فوراً۔ جھونپڑی، جھونپڑی، گھاس پھوس سے بنا ہوا کمرہ۔ جھونپڑی، گھاس پھوس سے بنا ہوا کمرہ۔ پیارے بچوں، اس سبق کی پڑھائی اور وضاحت شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اس سبق میں گرامر یعنی قواعد سے متعلق وضاحت اور کام بھی کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس سبق کا خلاصہ بتاتی چلوں کہ یہ سبق ایک کہانی کی شکل میں ہے۔ یہ سبق ایک کہانی کی صورت میں ہے، ایک قصہ ہے، کہانی ہے۔ جس طرح آپ لوگ کہانیاں پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک کہانی کی طرح ہے۔ اس میں ایک ماہی گیر کی کہانی بتائی گئی ہے، ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے والا، کہ اس نے کس طرح سے ایک احسان کیا تھا، ایک نیکی کی تھی، اور پھر کس طرح سے اس نیکی کا بدلہ اسے بھی احسان اور نیکی کی صورت میں ہی ملا۔ تو میں کہانی کا خلاصہ بتاتی ہوں۔ ایک کسان جو ہے، ایک ماہی گیر جو ہے، وہ اپنی جھونپڑی میں، دیکھیں جھونپڑی، ایک ماہی گیر اپنی جھونپڑی میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ روزانہ دریا پر مچھلیاں پکڑنے جاتا اور اسے بیچ کر پیسے کماتا تھا۔ ایک دن ماہی گیر بہت ساری مچھلیاں پکڑ کر لایا۔ وہ بھی بہت خوش تھا اور اس کی بیوی بھی بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ انہیں امید تھی کہ ان مچھلیوں کو بیچ کر وہ بہت سارے پیسے کمائیں گے۔ لیکن اس کا جو بیٹا ہے، جس کا نام زونو ہے، وہ بالکل بھی خوش دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ چپ چاپ دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ جب ماہی گیر اسے خاموش اس طرح چپ چاپ بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں خاموش، کیوں چپ بیٹھے ہوئے ہو؟ تو وہ بچہ زونو جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ ابو، آپ ہر روز مچھلیاں لے کر آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں لے کر آتے، کیا دریا میں اور کچھ نہیں ہوتا؟ تو اس کے والد یعنی ماہی گیر جو ہیں وہ جواب دیتا ہے کہ کیوں نہیں، دریا میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ پھر وہ جو دریا میں آبی جاندار ہیں، مزید جو جانور ہیں پانی کے، ان جاندار ہیں، ان کے نام بتاتے ہیں کہ دریا میں مگرمچھ بھی ہوتے ہیں، کیکڑے بھی ہوتے ہیں، کچھوے بھی ہوتے ہیں۔ تو زونو اس سے کہتا ہے کہ کچھوا کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کچھوے کے بارے میں پوچھتا ہے تو ماہی گیر اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں ایک دن تمہیں کچھوا لا کے دکھاؤں گا تو تم دیکھ لینا کہ کچھوا کیا ہوتا ہے۔ پھر ماہی گیر جو ہے اس دن سے کچھوے کی تلاش شروع کر دیتا ہے،
وہ روز کچھوا پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی کچھوا اس کے جال میں نہیں پھنستا ہے۔ وہ اپنے دوسرے ساتھی ماہی گیروں کو بھی بتاتا ہے کہ مجھے ایک کچھوا جو ہے وہ پکڑنا ہے، لیکن کسی کے ہاتھ بھی کوئی کچھوا نہیں آتا۔ ایک دن زونو کی آنکھ جو ہے وہ جلدی کھل جاتی ہے، وہ جلدی اٹھ جاتا ہے صبح، تو وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ دریا پر چلا جاتا ہے۔ دریا پر پہنچ کر اس کا باپ یعنی ماہی گیر مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیتا ہے اور زونو جو ہے وہ اپنا کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ ماہی گیر کے تھیلے میں بہت ساری مچھلیاں جمع ہو جاتی ہیں، مگر وہ کچھ اور مچھلیاں پکڑنا چاہتا ہے۔ آخری بار وہ جال ڈالتا ہے تو مچھلیوں کے ساتھ ایک کچھوا بھی آ جاتا ہے۔ کچھوا دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو آواز دیتا ہے جو کہ بہت دور کھیل رہا ہوتا ہے کہ اچانک ماہی گیر کے کان میں ایک آواز آتی ہے۔ جب وہ دھیان دیتا ہے تو وہ کچھوے کی آواز ہوتی ہے۔ دیکھیں کچھوا، وہ کچھوے کی آواز ہوتی ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیں، میں اپنی ماں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ بہت اداس معلوم ہوتا ہے۔ ماہی گیر سوچتا ہے کہ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو میں زونو سے کیا کہوں گا، یعنی اپنے بیٹے سے جو میں نے کچھوے کا وعدہ کیا ہے تو اس کا کیا ہوگا۔ لیکن اگر میں اسے نہیں چھوڑتا تو گھر تک پہنچتے پہنچتے یہ مر جائے گا، اور یہ کوئی کھانے کی چیز تو ہے نہیں جو ہم اسے کھا لیں۔ زونو تو اس سے صرف کھیلنا چاہتا ہے اور کھیلنے کے لیے اس کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، وہ کسی اور چیز سے بھی کھیل سکتا ہے، تو میں اس کو کیوں ماروں۔ یہ سوچ کر ماہی گیر جو ہے کچھوے کو دوبارہ واپس دریا میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس بات کو کئی سال گزر جاتے ہیں۔ ماہی گیر بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جھونپڑی میں رہنے لگتا ہے۔ صبح شام وہ اپنی جھونپڑی میں ہی پڑا رہتا ہے۔ اب اس کا جو بیٹا زونو ہے وہ جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ اب اپنے باپ کا کام وہ سنبھال لیتا ہے، یعنی اب وہ دریا پر جا کر مچھلیاں پکڑتا ہے۔ ایک دن زونو مچھلیاں پکڑ رہا ہوتا ہے کہ دریا میں طوفان آ جاتا ہے اور اس کی کشتی میں پانی بھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگتی ہے۔ زونو تیرنا تو جانتا تھا، مگر جو طوفان تھا اس طوفان میں تیرنا اس کو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس میں تیرنے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی اور وہ ہار مان گیا تھا کہ اب میں زندہ نہیں بچ سکتا، اس طوفان میں نہیں تیر سکتا۔ کہ اتنے میں اسے ایک آواز سنائی دی کہ اچھے لڑکے میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ زونو نے دیکھا تو وہ ایک بڑا کچھوا تھا۔ زونو فوراً اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے، اس کی کمر پر بیٹھ جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں کچھوا جو ہے وہ اسے دریا کے کنارے اتار دیتا ہے۔ دریا کے کنارے زونو کو اتارنے کے بعد کچھوا زونو سے کہتا ہے کہ میں وہی کچھوا ہوں جسے آج سے کئی سال پہلے تمہارے باپ نے جال میں پکڑا تھا اور پھر رحم کھا کر واپس دریا میں یعنی پانی میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ اس احسان کا بدلہ ہے، یعنی اس نیکی کا بدلہ ہے جو تمہارے باپ نے میرے ساتھ کی تھی۔ یہ وہی نیکی ہے جو میں اس کو اب لوٹا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کچھوا واپس پانی میں چلا جاتا ہے۔ زونو گھر جا کے اپنے باپ کو یہ سارا واقعہ سناتا ہے تو ماہی گیر کہتا ہے، یعنی اس کا باپ، بوڑھا باپ ماہی گیر کہتا ہے کہ بالکل کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ کچھوا جو ہے اس کے ساتھ ماہی گیر نے نیکی کی، کچھوے نے وہ نیکی یاد رکھی اور آج اس کا بدلہ چکا دیا۔ ماہی گیر نے کچھوے کو اس کی ماں سے الگ نہیں کیا، اس کو اس کی ماں کے پاس جانے دیا، تو آج کچھوے نے بھی اس کی نیکی کا بدلہ اس طرح دیا کہ اس کے بیٹے کو اس کے پاس پہنچا دیا، اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ دیکھا بچوں آپ نے، نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی ہی ملتا ہے، دیر سے صحیح لیکن ملتا ضرور ہے۔ ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، کیونکہ جو ہم اچھا کام کرتے ہیں وہ واپس پلٹ کر ہمارے پاس ہی آتا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ ہم اپنے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا۔
تو پیارے بچوں، یہ تو تھی ماہی گیر اور کچھوے کی کہانی۔ اب اس سے ملتی جلتی ایک اور کہانی میں آپ کو سناتی ہوں، جس میں بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو اسے بھی اس کا بدلہ نیکی اور احسان کی صورت میں ہی ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے یہ کہانی سنی بھی ہو، لیکن میں اس کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک چیونٹی دریا کے کنارے جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پانی میں گر گئی۔ قریب ہی ایک فاختہ درخت پر بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے چین ہو کر درخت کی ٹہنی سے ایک پتا توڑا اور دریا میں گرا دیا۔ چیونٹی پتے پر چڑھ گئی اور ڈوبنے سے بچ گئی۔ وہ فاختہ کی دل سے شکر گزار تھی جس نے اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ اتفاق سے اس کے اگلے ہی دن ایک شکاری بندوق سے فاختہ کا نشانہ لے رہا تھا کہ اچانک چیونٹی کی نظر فاختہ پر پڑتی ہے اور وہ اس شکاری کو دیکھ لیتی ہے، تو اسے فوراً سے فاختہ کا احسان یاد آ جاتا ہے۔ وہ جاتی ہے اور چیونٹی جاتی ہے اور شکاری کے پاؤں پر زور سے کاٹ لیتی ہے۔ شکاری کے پاؤں پر زور سے کاٹنے سے شکاری جو ہے اس کا نشانہ خطا ہو جاتا ہے اور اس طرح فاختہ بچ جاتی ہے۔ تو جس طرح فاختہ نے چیونٹی کے ساتھ نیکی کی، اسی طرح وقت پڑنے پر چیونٹی نے بھی فاختہ کی جان بچائی۔ فاختہ نے بھی چیونٹی کی جان بچا کر اس احسان کا بدلہ چکا دیا یا اس نیکی کو واپس لوٹا دیا۔ تو دیکھا بچوں، اس طرح اور بھی بہت سی بے شمار کہانیاں ہمیں اپنی زندگی میں اور نظر آتی ہیں کہ کس طرح احسان کا جو بدلہ ہے، نیکی کا جو بدلہ ہے، وہ ہمیشہ نیکی کی صورت میں ہی ملتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اچھے اور نیک کام کرنے چاہیے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں۔ چھوٹے اور بڑے کی تفریق کیے بغیر ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے چاہیے، کیونکہ یہ اچھے اور نیک کام لوٹ کر واپس ہمارے پاس ہی آتے ہیں۔ امید ہے آپ نے آج کے اس سبق کی کہانی کو، اور جو میں نے چیونٹی اور فاختہ والی کہانی کو سنایا ہے، اس سے آپ نے یقیناً لطف اندوز ہوئے ہوں گے، اور اس سے آپ نے یقیناً یہ سبق بھی حاصل کیا ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ نیکی اور اچھے سلوک کا صلہ یا بدلہ ہمیشہ نیکی اور احسان کی صورت میں ہی ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اچھے اور نیک کام ہی کرنے چاہیے۔ ہر وہ کام جس سے دوسروں کا بھلا ہو ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ یہ اب چلتے ہیں اپنی پڑھائی اور وضاحت کی طرف۔ سب سے پہلے میں صفحہ نمبر 98 کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ آپ بھی پینسل ہاتھ میں پکڑ لیں اور پڑھائی کے دوران مشکل الفاظ کو خط کشی کرتے جائیں۔ تو آئیے صفحہ نمبر 98 کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ایک ماہی گیر دریا سے تھوڑی دور ایک جھونپڑی میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ رہتا تھا۔ ماہی گیر روز مچھلیاں پکڑتا تھا اور انہیں بیچنے کے لیے لے آتا تھا۔ اس کا بچہ زونو روز ایک جیسی مچھلیاں دیکھ کر تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن ماہی گیر بہت ساری مچھلیاں پکڑ کر لایا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا کیونکہ اسے امید تھی کہ یہ مچھلیاں بیچ کر کافی پیسے کمائے گا، اور اس کی بیوی بھی خوش تھی۔ مگر اس کا بچہ خوش دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ چپ چاپ دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ ماہی گیر نے اسے خاموش دیکھا تو پوچھا،
تو پوچھا کہ تم کیوں چپ بیٹھے ہو، تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ بولا، ابو کیا دریا میں کچھ اور نہیں ہوتا؟ ہر روز مچھلیاں لے آتے ہو اور کچھ نہیں لاتے۔ باپ نے کہا، دریا میں بہت کچھ ہوتا ہے، مگرمچھ ہوتے ہیں، کیکڑے ہوتے ہیں، کچھوے ہوتے ہیں۔ کچھوے کیا ہوتے ہیں؟ زونو نے پوچھا۔ کسی دن لا کر دکھاؤں گا، باپ نے جواب دیا۔ خط کشید کیے ہوئے الفاظ کے اب ہم معنی بھی لکھیں گے اور ساتھ ساتھ وضاحت بھی کرتے جائیں گے۔ ایک ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے والا۔ دریا سے تھوڑی دور ایک جھونپڑی میں، جھونپڑی اس کو کہتے ہیں، جھونپڑی گھاس پھوس سے بنا ہوا کمرہ، دور ایک جھونپڑی میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ رہتا تھا۔ ماہی گیر دریا سے تھوڑی دور اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ماہی گیر روز مچھلیاں پکڑتا تھا، روز مچھلیاں پکڑتا تھا۔ مچھلیاں مچھلی کی جمع، مچھلیاں مچھلی کی جمع، اور انہیں بیچنے کے لیے لے آتا تھا، بیچنے فروخت کرنے، اور انہیں بیچنے کے لیے لے آتا تھا، فروخت کرنے کے لیے لے آتا تھا۔ اس کا بچہ زونو، بچے کا نام ہے زونو، روز یعنی روزانہ ایک جیسی، ایک ہی طرح کی مچھلیاں دیکھ کر تنگ آ گیا تھا، تنگ بیزار، تنگ بیزار، بیزار۔ ایک دن ماہی گیر بہت ساری مچھلیاں پکڑ کر لایا، بہت ساری یعنی بہت زیادہ مچھلیاں جو ہے وہ پکڑ کر لایا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا۔ کون؟ ماہی گیر۔ اس دن ماہی گیر جو ہے وہ بہت خوش تھا، کیونکہ اسے امید تھی، امید یعنی آس، یہ آپس میں مترادف بھی ہیں، امید آس، کیونکہ اسے امید تھی کہ یہ مچھلیاں بیچ کر کافی پیسے کمائے گا، کیونکہ اسے امید تھی، اسے یہ آس تھی کہ وہ یہ مچھلیاں بیچ کر بہت سارے پیسے کمائے گا، اور اس کی بیوی بھی خوش تھی، کیونکہ ماہی گیر بہت ساری مچھلیاں پکڑ کر لایا تھا اور وہ خوش تھا کہ وہ اسے بیچ کر بہت سارے پیسے کمائے گا، اور یہی سوچ اس کی بیوی کی بھی تھی، تو اس لیے وہ دونوں بہت خوش تھے۔ مگر اس کا بچہ خوش دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر اس کا بچہ، کس کا؟ ماہی گیر کا بچہ کون ہے؟ زونو، جس کا نام زونو ہے، وہ خوش دکھائی نہیں دیتا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا یعنی وہ خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ، چپ چاپ یعنی خاموش دروازے کے پاس بیٹھا تھا، وہ دروازے کے ساتھ جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ماہی گیر نے اسے خاموش دیکھا، خاموش چپ، خاموش دیکھا تو پوچھا کہ تم کیوں چپ بیٹھے ہو، کہ تم کیوں نہیں بول رہے ہو، تم خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ امید ہے یہاں تک آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس سے آگے اس کی پڑھائی اور وضاحت مکمل کریں گے۔ اس میں ہم گرامر کا کام جو ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ کریں گے، اور اس گرامر کے کام کی بھی ساتھ ساتھ وضاحت کریں گے۔ اب اپنا گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے سبق صحت و صفائی کے سوال نمبر 1 تا 3 زبانی یاد کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سبق احسان کا بدلہ احسان کی پڑھائی اور وضاحت مکمل کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔